والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. درود پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، اسلام اور مسلمان کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہو، حالانکہ اس کو تسلیم کرتی ہے ہر شے زمین اور آسمان میں، چاہے وہ اطاعت سے ہو چاہے اقرار سے، اور ہر چیز کو اس کی بارگاہ میں لوٹنا ہے. بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ اسلام کی اور مسلمان کی. میں آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر میں آج جو جس آیت سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، اگر اس ایک آیت پر ہم عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں، اور اس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پورا اسلامی معاشرہ سمجھ میں آ جائے. میں نے کیا بہت سے کہتے ہیں، بہت سے آتے ہیں، یہ ہے اس بات پر فروغ. بات یہ ہے کہ انسان خود سمجھتا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو یہاں ممبر پر کی نہیں جاتی. اصل میں ہمارے 3 ممبر ہیں. میں نے کیا تھا اس مجلس میں، شاید آپ کو یاد ہو جائے، میں نے کہا ہمارے 3 ممبر ہیں. ایک ممبر ہمارا یہ ہے، اس ممبر پر صرف آل محمد کے فضائل ہوتے ہیں. یہ ہے کیونکہ سارے سننے کے لیے آتے ہیں. دوسرا ہمارا ممبر مسجد ہے، جہاں مسائل کی بات ہوتی ہے، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے اور مسائل. تیسرا ہمارا ممبر ہوتا ہے مدرسہ، جہاں بچے کو گرامر پڑھایا جاتا ہے اور مسائل فکر پڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر پر میں نہیں کرنا چاہتا. وہ ایسی باتیں ہیں جو فطرت میں شامل ہوتی ہیں اور انسان کو اس کا پتہ ہے. فرض کرو میں نے کیا کہ ابھی تو میری تقاریر ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا. سب کو پتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی پتا ہے، خاص کر کے جن کا تعلق شیعت سے ہے، فقہ جعفریہ سے ہے، ان کو خود پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں پردے کی کتنی اہمیت ہے. اور میں کبھی کبھی جب بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں سیاسی بندہ تو نہیں، کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں 3 مہینے کے لیے نگرانی وزیر اعظم بن جاؤں تو پھر میں عورتوں کو بتاؤں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے. تو بھائی اب میں اس پر بات تو نہیں کرنا چاہتا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہے اور اس کے متعلق میں نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ ایسی باتیں ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، خاص کر کے جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کتنی اہمیت ہے پردے کی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اسلام اور مسلمان پر بات ہو رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں دیکھے آیتوں کے سورتوں کے نام رکھے ہیں تو اس کا کوئی مقصد تو ضرور ہے نا. یعنی سورت نمل نام رکھ دیا، چونٹی والی سورت، چونٹی والی سورت. نحل رکھ دیا اللہ نے، شہد والی سورت،
شہد کی مکھی والی صورت، تو اس میں اللہ کا کوئی مقصد ہے؟ آئیے آج کی گفتگو میں اس آیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صورت رات ہو رہی تھی بات، اور اسی کے ساتھ یہ ربط ہے اس آیت کا کہ اللہ نے صورت نحل میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے اے میرے حبیب، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اے میرے حبیب آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اے میرے حبیب آپ کے پروردگار نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب ایک ہی لفظ پر اڑ گئے کہ وہی کی معنی ہے جبرائیل، اور مجھے آپ بتائیں کہ کیا اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف جبرائیل کو بھیجا ہے؟ پھر یہ تمہاری انسان کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر یہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ اور پھر میں نے عرض کی میرے دوستوں کہ جس طرح اللہ نے معراج کا ذکر کیا سورۃ النجم میں، اور اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میرا حبیب مجھ سے میرے قریب آیا اور اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی قریب۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس وقت میں نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو مجھے کرنی تھی۔ تو اب قرآن نے کہا اسی صورت میں جبرائیل تو نیچے رہ گیا، اب یہ کون سی وحی ہے؟ یہ کون سی وحی ہے؟ تو آپ نے وحی کو ہی نہیں سمجھا، جب وحی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میں نے آپ اندازہ لگائے آیت سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میرے حبیب آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ کون سی وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، وحی ہے کہ آپ کے پروردگار نے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، معاف کرنا یہاں وحی کی معنی جبرائیل نہیں ہے، یہاں وحی کی معنی ہے فطرت، یہاں وحی کی معنی فطرت ہے، یہاں وحی کی معنی فطرت ہے، یعنی یہ شہد کی جو مکھی ہے اللہ نے اس کے فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے، فطرت میں، اور اس کو اللہ نے صحیح کہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مثال دوسرا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ سے موسم کا قول ہے، موسم نے فرمایا صغیر نام کبیر نام صدا، ہم چھوٹے بڑے ایک جیسے ہیں، ہم چھوٹے بڑے یکساں ہیں۔ یہ کیسے چھوٹے بڑے کیسے یکساں؟ تو آپ کو اگر وہی کی معنی آتی ہوتی تو کبھی موسم کے اس قول پر اعتراض نہ کرتے۔ بھائی آپ نے دیکھا ایک بھینس ہے، ابھی بھینس کو بچہ پیدا ہوا، آپ اس کو دریا میں ڈالیں، جس طرح اس کی ماں تیرتی ہے اسی طرح بچہ بھی تیرتا ہے۔ یہ اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ کیا اس کو ماں نے سکھایا؟ اس کو ماں نے سکھا بھی بچہ پیدا ہو، اس کو کہا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا، لیکن وہ اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا۔ یہ اس کو کس نے سکھایا کہ جس طرح 20 برس کی ماں تیرنے لگتی ہے اسی طرح 1 گھنٹے کا بچہ وہ بھی پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ تو معاف کرنا اس کو کہتے ہیں وہی، یہ اللہ نے ان کے فطرت میں ڈال دی ہے۔ تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب جانور فطرت میں ایک جیسے ہوتے ہیں تو محمد علیہ محمد کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں جانور سمجھ میں آتے محمد علیہ محمد تمہیں سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ نے فرمایا تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور کیا وحی کیا کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو اپنے گھر بنا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو کہا، میں نے وحی کی کہ تو اپنے گھر بنا
پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی اونچی عمارتوں میں تو گھر بنا. سمجھ جاتا رہا میں اور جگہ تو یہ تقریر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے تو آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اس لیے میں آپ سے قریب آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تو اپنے گھر بنا. اللہ نے وہی کی شاید کی مکھی کی طرح کہ تو اپنے گھر بنا. کہاں گھر بنا؟ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی اونچی عمارتوں میں تو گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر تو ہر طرح کے پھلوں میں سے اس کی رس چوس لے. یعنی دیکھو وہی ڈائریکٹ ہو رہی ہے، یعنی اللہ جیسے بات کر رہا ہے شہد کی مکھی سے. بس سنی مکلی، پھر تو تھا سنی مکلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر تو ہر پھل کا روس چوس لے اور تو چل اتباع کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ پروردگار کے راستے پر. جو پروردگار نے تیرے راستے مقرر کیے ہیں تو اسی پر چل. سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ شہد کی مکھی سے، جس کو وہی کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرح وہی کی کہ تو اپنے گھر بنا، تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی عمارتوں میں، اور پھر تو ہر پھل کا رس چوس لے، ہر پھل کا رس چوس لے. لیکن لفظ من ہے، یعنی جہاں میں حکم دوں گا وہاں جاؤ گی، جہاں میں حکم دوں گا وہاں جاؤ گی. اور تو چل اپنے پروردگار کے راستے پر اتباع کے ساتھ. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. اللہ نے فرمایا پھر جو شہد کی مکھی کی پیٹ سے پانی نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اللہ نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے ہدایت ہے جو صاحبان فکر ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے ان کے لیے جو صاحبان فکر ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے پڑھے لکھے دوستوں، جو ایڈوکیٹس ہیں، ججز ہیں، پروفیسرس ہیں، ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرح وہی کی کہ تو اپنے گھر بنا، درختوں میں، اونچی عمارتوں میں، پہاڑوں میں، اور پھر تو ہر پھل میں سے رس چوس لے. لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار کے راستے پر تابع داری کے ساتھ چل. پھر جو تمہارے پیڑ سے پانی نکلے گا اس میں انسانوں کے لیے شفا ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان علم ہیں. آپ نے دیکھا یہ عجیب اللہ نے مثال دی ہے. جاؤ شہد کے چھتے دیکھو، اس کے کھانے دیکھو، پورے کھانے ایک جیسے ہیں، پورے پورا جو چھتا ہے شہد کے مچھلی کا اس کے کھانے دیکھیں، تمام کھانے ایک جیسے. یعنی جب سے اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن قبلہ دعانے اتنی ترقی کی لیکن شہد کی مچھلی ترقی نہیں کی کہ کسی اور قسم کا چھتا بنائے.
اللہ نے کہا عبدل حکیم جہاں وہی ہوتی ہے وہاں نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہی کے نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہی کے نظام میں جہاں وہی ہوتی ہے وہاں نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی. میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں. آپ دیکھیں جہاں بھی شہد کی مکھیوں کے چھتے ہوتے ہیں اس کے نیچے کئی شہد کی مکھیاں آپ دیکھیں گے مردہ حالت میں، لیکن پورے دو ٹکڑے یہ اللہ نے کیسا نظام رکھا کہ ان کے دروازے پر ایک ملکہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے سر پر تاج ہوتا ہے جس کو یاسمین کہتے ہیں، جس کو یاسوف توجہ چاہا جس کو یاسوف کہتے ہیں. وہ زیادہ انڈے نہیں دیتی، ایک مرتبہ دیتی ہے، ایک مرتبہ. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے خود مر جاتی ہے اور پھر یاسوف اسی کا بچہ ہوتا ہے. الیکشن نہیں ہوتی. جہاں وہی ہوتا ہے وہاں الیکشن نہیں ہوتا، وہاں نظام نہیں بدلتے، وہی میں نظام نہیں بدلتے کہ کبھی نامینیشن ہو، کبھی پارلیامنٹ ہو، کبھی شورا ہو. میرے دوست پوری طرح جاتا رہا ہوں. یعنی جہاں وہی ہوتی ہے وہاں نظام نہیں بدلتا. نظام ایک ہی ہوتا ہے. جب یاسوف وہ ملکہ مر جاتی ہے تو پھر اس کا بچہ یاسوف ہوتا ہے اور ساری شہد کی مکھیاں اس کی اتباع کرتی ہیں. الیکشن نہیں، وہی میں الیکشن نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا بچہ، اس کی اولاد ننھیال نہیں، اس کی اولاد یاسوف بنتی ہے. اور کئی ہوتے ہیں، کچھ پہرے دار ہوتے ہیں، کچھ شہد کٹھی کرتے ہیں. اور یہ یاسوف کا کیا کام ہے کہ یاسوف دروازے پر بیچتا ہے. دروازے پر جو بھی مکھی باہر نکلتی ہے اس کا منہ سنتا ہے. وہ تو یاسوف ہوتا ہے، اس کا منہ سنتا ہے کیونکہ وہی ہے. اس کے مرضی کے مطابق وہاں جاؤ، اس باغ میں جاؤ، اس باغ میں جاؤ. اور جب واپس آتے ہیں پھر منہ سنتا ہے یاسوف، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے مرضی کے مخالف، میرے مرضی کے خلاف کسی اور کے باغ میں تو نہیں گیا تھا. اس نے حرام تو نہیں کھایا، اس نے حرام تو نہیں کھایا، اس نے حرام تو نہیں کھایا. ارے منہ سونگتے یاسوف کو پتا چل جاتا ہے. منہ سونگتے یاسوف باہر جاتا نہیں ہے، دروازے پر بیٹھا رہتا ہے. لیکن جہاں سے واپس شہد کی مکھی آتی ہے اس کو پورا پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں گئی تھی. ارے یہ ان میں غیب نہیں ہے. ارے کہاں ہے تمہاری مسلمان کا کہ اگر شہد کی مکھی کو وہی ہو اس کو تو ان میں غیب ہے اور رسول میں غیب نہیں. محمد محمد کو ان میں غیب نہیں. یہ تمہاری کیسی مسلمانی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاؤں. بس وہ جو یاسوف ہوتا ہے
وہ ان کا منہ سنتا ہے، منہ سنتے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کے میری مرضی کے خلاف، جہاں میں نے کہا تھا وہاں نہیں گئی، کسی اور کے باغ پر اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے، کسی اور کے باپ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے، بس ادھر آئی اب خوشی بھی نہیں، اس کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے یعقوب، اور مکھیاں اعتراض نہیں کرتی، بیٹے اسلام آباد ہے، میں نے کیا کیا میرے دوستوں، سمجھ جاتی ہے کہ یہ میری مرضی کے خلاف گئی ہے، اس نے کسی کے باغ پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اس لیے یہ واجب القتل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی معاشرہ، اور شہد کی مکھیوں نے اعتراض نہیں کیا، کس کو کیوں قتل کیا؟ پتا چلا جہاں صحیح آتی ہے صاحب وہی جس کو بھی قتل کرے وہاں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو علی نے فرمایا کہ عبدل حکیم اگر وہ یعقوب ہے تو انا یعقوب المومنین، میں بھی مومنین کا یعقوب ہوں، تو ابھی علی جس کو قتل کرے اعتراض نہیں کرنا۔ تو نہیں ہے میرے دوست، سمجھ ہے میری مسئلہ، آپ نے نہیں دیکھا، پوری توجہ چاہ رہا سوال ہوگا یہاں آتے ہی دروازے پر یعقوب نے اس کا منہ سونگھ لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں اللہ سے، میرے پروردگار، آپ نے یہ کیسا قانون بنایا، آپ نے یہ کیسی وحی کی ہے شہد کی مکھی کو کہ ایک مرتبہ اگر کسی شہد کی مکھی نے غلطی کی، کسی کے باغ پر ناجائز قبضہ کیا، میں نے سنگاپ کر دیا ہے میرے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے تو اس کو اس نے قتل کر دیا، یا کوئی حرام کھا کر آئی تو اس کو قتل کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ایک مرتبہ معافی ملتی۔ میرے سنیا بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کم از کم ایک مرتبہ تو معافی ملتی، ایک مرتبہ تو معافی ملتی۔ تو کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ کا کیا وحی ہے کہ ایک مرتبہ تو شہد کی مکھی کو معافی ملتی، یا پھر قتل کرتا اس کو ڈانٹتا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ میرے مولا علی نے فرمایا اگر وہ معافی دیتا اور وہ شہد کی مکھی اندر جاتی تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا۔ یہاں میری آواز سنتے ہو؟ خراب ہو جائے گا کیونکہ شہد کی مکھی اندر جائے گی اور مکھیوں کو پتا چل جائے گا کہ آج اس نے غلطی کی ہے، اس کو معافی مل گئی ہے، چلو اگر میں نے بھی کر لی تو کیا ہوا، میں نے بھی غلطی کی تو کیا ہوا۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ معافی نہیں، کیونکہ معاشرہ خراب ہو جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور وہ دنیا تنظیم کرتی ہے آیت اللہ خمینی اللہ مقام کے سفید پر، اس نے کئی آدمی مروا دیے، اس نے کئی آدمی مروا دیے۔ میں کہتا ہوں اچھا کیا، اگر نہ مرواتے تو معاشرہ خراب ہو جائے۔ چاہے ناسور ہو چاہے کینسر ہو، اسی رسول کو کاٹنا چاہیے۔
اگر میں چاہتا ہوں میرے دوست میرے علی کی عزت کی قسم کھا کرتا ہوں ان مجالس کی اس حسین کے صدقے میں آدھی دنیا سے زیادہ میں دنیا دیکھ چکا ہوں. فرانس ہو، بیلجیم ہو، جرمنی ہو، مینچسٹر ہو، عرب امارات کو سب میں دیکھ چکا ہوں. علی کی عزت کی جتنا حسین ہمارا ملک ہے اور اللہ نے جو نعمتیں پاکستان کو دی ہے کسی کو نہیں. اللہ نے جو نعمتیں ہمارے ملک کو عطا کیا وہ کسی کو نہیں. لیکن میں کس کو قصور دوں؟ میں سیاستدان تو نہیں ہوں. میں کس کو قصور دوں؟ میرے دوستوں اگر اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو پھر معافی نہیں ہے. یہ نہیں ہے پھر معافی نہیں ہے کہ محتسب اعلیٰ مقرر کرے. کیا یہ پتا نہیں ہے کہ 18 گریڈ کا آفیسر ہے اس کے بعد 6 لائک یوزر کہاں سے آئے؟ اس نے ہر شہر میں یہ بنگلے بنا رکھے ہیں. یہ دولت کہاں سے آئی یہ تمہیں پتا نہیں ہے. کیا تم نہیں جانتے؟ لیکن قبلہ چور کی سفارش نہیں کرتا. توجہ چاہ رہے چور کو سزا نہیں دیتا. میں نے کیا میرے دوستوں کی اللہ کا قانون بنا اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے مکھی کی گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. اللہ نے مکھی کی مثال دی. اللہ نے مکھی کی مثال دی کہ دیکھو میں نے اس پر وحی کی ہے اور میرے مقرر کردہ راستے پر چل رہی ہے. اور اگر کبھی اس نے حرام کھایا یا کسی کے باغ پر ناجائز قبضہ کیا تو واجب القتل ہے، معافی نہیں. تو اگر اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے تو پھر 1400 برس پیچھے چلیں گے کہ کس نے کس کے باغ پر ناجائز قبضہ جہاں میری آواز ہے گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. جہاں میری آواز آ رہی ہے یہ وہی ہے. بڑا یا اللہ یعنی میں اشرف المخلوقات ہوں. گائے تو اشرف المخلوقات. دیکھو لفظ کا یخرج من بطونہا شراب مختلف الالوان فیہ شفاء للناس. جو اس کے پیٹ سے پانی نکلتا ہے، پیٹ سے. ارے جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے تم کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. جہاں میری آواز آ رہی ہے جہاں میری آواز آ رہی ہے قدرت کی آواز ہے. لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ ہے وحی کے مطابق. جو کھایا ہے وہ ہے وحی کے مطابق. اور اگر شہد کی مکھی پر وحی آئے تو اس کے پیٹ سے جو نکلے وہ شفا ہے. اس کے پیٹ سے جو نکلے وہ شفا ہے. تو وہ وہی کا پلڑا حسین اگر اسی کا ہو جس مٹی میں ملے وہ کھا کے شفا کی نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جو مکھی کے پیٹ سے نکلے وہ تو اچھا ہے اور جس مٹی میں حسین کا خون وہ جاتا ہے. یہ ہے تمہاری مسلمانی. تو نہیں ہے میرے دوستوں تو بنا بارہ آئے کے پڑھنا تھا بالکل دعوت فکر دینا تھا. میں تبصرہ نہیں کروں گا. قرآن میں جو ہے میں سچ ترجمہ کرتا ہوں اور آپ ترجمہ بھی جا کر دیکھیں کہ اگر تھوڑی سی پھیر پھاڑ ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ ترجمہ گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. میرے دوستوں میرے بزرگوں آئے ہمارے حسین ترین ملک کو سوارے کس طرح سوارے. آپ جو تو بیچارے ہیں بالکل ہی نیچے ان کو پتہ ہی نہیں اوپر کیا ہے اور جو اوپر بیٹھے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے.
یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہر زمانے میں ہوتا سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا مسلمان ہیں تو پھر قرآن پر ایمان رکھیں، قرآن پر ایمان لے کر آئیں. تو ارے تم نے شہد کی مکھی کو ہی نہیں سمجھا، شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا جانور، تم نے اس کو ہی نہیں سمجھا تو پھر رسول تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسلامی معاشرہ تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ 12 آیتیں. اور تمام مسلمان کو قسم دیتا ہوں ان کے طور دماغ کا اور رسول کا یہ تعاونتی کرواتے ہیں. یہ الفاظ میں گھبراتے نہیں زبردست ارشاد ہو رہا ہے سورت رات میں امرا کل جبار عنیف. اللہ نے فرمایا ہر قوم کی ہلاکت کا سبب، ہر قوم کی نحوست اور ہلاکت کا سبب ظالم کی پیروی ہے. اگر ظالم کی پیروی نہ کرتے تو ہلاک نہ ہوتی. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت اعراف میں ولا تتبع سبیل المفسدین، جو فساد کرنے والے ہیں ان کی اتباع مت کرو، ظالم کی اتباع مت کرو. جو فساد کرنے والے ہیں ان کی اتباع مت کرو. پھر ساتھ سورت دہر میں ولا تطع منہم آسمانوں کا پورا، گنہگار کی اطاعت مت کرو، کافروں کی اطاعت مت کرو. اور پھر ساتھ سورت جاثیہ میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اللہ نے فرمایا میں نے رسول کو شریعت عطا کی ہے، اسی شریعت کی اتباع کرو، ان کی اتباع نہ کرو جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہیں، ان کی اتباع مت کرو، ان کی پیروی مت کرو جو شریعت کے مقابلے میں جاہل ہیں، ان کی اتباع مت کرو جو شریعت کے مقابلے میں جاہل ہیں. تمام مسلمان بھائی سر پر قرآن اٹھا کر دیکھیں، ان کے کتاب و ہمارے 12 اماموں کا ذکر ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے کہا جاہلوں کی اتباع مت کرو. ارے دیکھو ہمارے علی سے لے کر ہمارے آخری امام تک کسی نے بھی کسی سے سوال پوچھا ہے؟ میں نے فیصلہ کر کے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرے حبیب ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے، ان کو شریعت پر چلیں، ان کی اتباع نہ کریں جو جاہل الامر نہیں بن سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں ان کی اتباع مت. میں نے کہا ایک دکھاؤ ہمارے دار اور قبلہ جتنے بھی ہیں جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں نا، جو ہمیں کافر کر رہے ہیں نا، ان کے کتابوں میں ہمارے 12 اماموں کے نام ہیں. صرف ایک جملہ اخباری اسٹیٹمنٹ ہو، ایک جملہ کہہ دے کہ یہ شیعوں کے 12 امام ہیں، 12 اماموں سے یہ امام جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. 12 امام ہیں ہمارے، ان کی کتابوں میں بھی ہے 12 امام ہے. صرف ایک جملہ لکھے کہ یہ 12 امام جو شیعوں کے ہیں، اس میں سے یہ امام جنت میں نہیں جائے گا. یہاں وہ لکھیں سورت کاف میں ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذکرنا، ان کی اطاعت مت کرو
جو زبان سے کرتے ہیں لیکن ان کی ذکر ان کی دل میرے ذکر سے خالی ہے. زبان سے کرتے ہیں لیکن ان کی دل میرے ذکر سے خالی ہے. پھر گھبرا تو نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں. پھر شاید صورت شورا میں ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. زیادتی کرنے والوں کی اتباع مت کرو. جو زیادتی کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ان کی اتباع مت کرو. کون ہے زیادتی کرنے والے؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کبھی اصلاح نہیں چاہتے. اصلاح چاہتے ہی نہیں کہ جھگڑا ہی جھگڑا ہو. فسادی کی اتباع مت کرو. اگر پاکستان میں فساد کو روکنا ہے تو پھر فسادی کا کہاں مت مانو. کیا گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے کہ فسادی کون ہے؟ ارے فساد وہ کرتے ہیں. ہمیشہ جو پیرنٹس پارٹی ہوتی ہے وہ فساد چاہتی ہے کیونکہ اگر کچھ مارے یا مرے نہیں تو اس کو مارے کی ایج کیسے ملے گی؟ بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. اور پھر بھائی گھبرا تو نہیں ہے. اور پھر شاد ہو رہا ہے سورۃ القلم میں ولا تطع کل حلاف مہین. جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں قرآن پڑھ کر جھوٹے قسم جو جھوٹے قسم کھاتے ہیں ان کی اتباع مت کرو. مہین کی اطاعت مت کرو جو ذلیل ہے جو پست ہے. علم میں پست نسب میں پست حسب میں پست عقل میں پست ان کی اتباع مت کرو. میرے حبیب ان کی اطاعت مت کرنا جو عیب نکالتے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں. کھا گئے جو جاسوسی کرتے ہیں جو بخل کرتے ہیں ان کی اتباع مت کرنا. اور باری یاد کر رہا ہوں یہ الفاظ سورۃ مائدہ کے. میں کہتا ہوں اگر یہ آیت پڑھ کر چلا جاؤ فیصلہ اللہ نے ختم کر دیا. یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے. آیت کا نمبر بھی دیتا ہوں کل دیکھ کر آنا 77. آیت کا نمبر اس لیے دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو جو بھولنے میں دیر لگ جائے. یہ آیت کا نمبر ہے مائدہ ہے سورت اور نمبر ہے 77. ارشاد ہو رہا ہے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. ان کی اطاعت نہ کرنا جو پہلے گمراہ ہو چکے ہوں. تو نہیں ہے سمجھے میرے مقصد پر. ان کی اتباع مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان کی اتباع مت کرو. گھبرا تو نہیں ہے توجہ میرے مقصد پر. ایک چھوٹی سی حدیث ہے چھوٹی سی جس پر 73 فرقے متفق ہیں. پڑھ رہے ہیں ابھی 4 تقریر اور ہے مجھے کچھ کہنا ہے. میں نے کہا میرے دوستوں ایک حدیث بالکل چھوٹی سی 73 فرقے کی پر متفق ہے. کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلے سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق الہوا. میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی ہے. جو بھی سوار ہوا جو بھی توجہ چاہ رہا ہوں توجہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں جو بھی سوار ہوا اس کو نجات مل گئی. ملے گی نہیں. محمد آل محمد ادھار نہیں رکھتے. کہاں جا رہا تو مجھے پھر قرآن کی بھائی گھبرا تو نہیں ہے.
اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایک جملہ پھر آپ میں سمجھا سکوں، کیونکہ بات وہی کی ہو رہی تھی، تو پھر میں آؤں آیت کو سمجھا کر پھر یہ حدیث کروں، آپ تھوڑے سے جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں نے کیا کہا میرے دوستوں، رسول وحی کا محتاج تھا، وحی کا، شہد کی مکھی تو نہیں تو انہیں تو انتظار نہیں کی، شہد کی مکھی نے تو وحی کا انتظار نہیں کیا، اور کئی دن وہی نہیں آتا تھا، رسول پریشان رہتا تھا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ کہاں سے بات کروں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میں نے دیکھا رسول کی عظمت کو گھٹانا کیسے گھٹاتے ہیں مسلمان، محمد عالموں کے فضائل کیسے چھپاتے ہیں۔ انتظار کرتا تھا کب وحی آئے۔ بابا اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی مجھے چھوڑو آدھا گھنٹہ، مجھے وہی ہے کا انتظار ہے، جب تک نہیں آئے گا میں بات نہیں کروں گا، کل آؤ گے؟ یہ کس حساب سے لیتی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کر سکتے۔ آیت کا تیور دیکھے بالکل کلیئر آیت ہے، ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ غلطی کی، نہ نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور آگے طرح ان ہوا الا وحی یوحی کا ترجمہ کیا لکھا؟ جو بات کرتا ہے وحی کے مطابق۔ یہ آپ مجھے بتائیں یہ مطابق لفظ کس لفظ کا تمہیں ترجمہ کیا؟ سے بات کرو بزرگا، سارے پڑھے نہیں، یہ تمہیں بتا مطابق، یہ مطابق تم نے کون سا عربی لفظ ہے جس کا تم نے ترجمہ کیا؟ سیدھا سادہ جملہ ہے، اللہ وحی یوحی، رسول جو بھی بات کرے وہ وہی ہے۔ کسی سے کوئی چیز مانگے تو وہی ہے، کسی کو کہیں بھیجے تو وہی ہے، کسی کو بلائے تو وہی ہے، کسی کو سلائے تو وہی ہے، اور کسی کو دربار سے نکالے تو وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ میرے بزرگ؟ تو میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ رسول نے فرمایا مسلو، پہلے تو دکھائے بھائی، اللہ نے فرمایا، یعنی قرآن نے اشارتن کی نہ تو بتا بھائی، اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے حبیب یہ پتھریاں آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، کہا نا کہ آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی۔ اب قرآن میں آئے تو دکھاتا اللہ نے کہا اور رسول کو پتھریاں کنکریاں پھینکی، شاید میں نہیں سمجھا سکا، یعنی میں نے کہا جب اللہ نے کہا نا، جب اللہ نے کہا نا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ پتھریاں آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی۔ تو یہ تو تب ہوتا جب اللہ پہلے کہتا کہ کنکریاں پھینک، تو یہ آیت دکھاؤ کہ اللہ نے حکم کیا ہو۔ اللہ نے کہا عبدل حکیم میں بار بار نہیں کہتا، بس یہ جو اس نے پھینکی ہے نا یہ وہی ہے، جہاں میری آواز آ رہی ہے میرے سننے والے، ارشاد ہو رہا ہے رسول کا مسلو اہل بیتی کا مسئلے سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی ہے، جو بھی کھل کر بات کروں گا قرآن حکیم سے، جو
جو بھی سوار ہو وہ نجات پا گیا، اور جس نے بھی چھوڑا، جس نے بھی چھوڑا، تو بلا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بڑا کیوں نہ ہو، مجتہد کیوں نہ ہو، ابا کبا والا کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کے معمول کچھ نہیں. بیوی کو جانتی ہے، اس کے کردار کو جانتی ہے کہ تو علامہ باہر ہے، میں تیرے کردار سے واقف ہوں. بیوی سے زیادہ تو کوئی صاحب نہیں. لیکن رسول اللہ جو بھی جس نے بھی اس کشتی کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا، وہ غرق ہو گیا. آئیے چلتے ہیں قرآن میں، گھبراتے نہیں ہے میرے دوستوں. عجیب الفاظ ہے، پہلے تو 73 بھائی، کسی کو اختلاف نہیں، سارے میرے بھائی اس حدیث کو معتبر مانتے ہیں اور متفق علیہ ہے. 73 فرقوں میں رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی روح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑا وہ گمراہ بھی ہے اور غرق ہو گیا. اب روز کے اللہ جناب روح کو کہہ رہا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، روح کشتی بنا لیکن میری آنکھوں کے سامنے. کشتی بنا، روح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، لیکن وہی کے مطابق. گھبرا گئے بچہ، یہاں کوئی وہی کوئی جبرے نہیں تھا، یہاں ہے یعنی جو میری مرضی ہے، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے اور وہی کے مطابق. بلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور جو کشتی کا انکار کرے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، نہیں بیٹے تھوڑا سا خاموش، تھوڑا سا، کیونکہ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ سر بات کریں، نعرے کم لگائیں تاکہ میں بات کر سکوں. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے وہی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جو اس کشتی کے مخالف ہو جائیں ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ مجھے ان کو ہر حالت میں غرق کرنا ہے. ہر حالت میں مجھے ان کو ہر حالت میں غرق کرنا ہے، ہر حالت میں غرق کرنا ہے. اور پھر اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ سفارش نہ کرنا. کیا ابھی میرے پاس میں ابھی جو تفاسیر پڑھ کر آیا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیوں کی، سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کنعان تھا جناب نوح کا بیٹا، جو جناب نوح کا بیٹا کنعان تھا، جس کی ماں کا نام وائلہ تھا، یہ بہت ہی لگنے میں سارے آدمی بڑا شریف ہے، بڑا شریف ہے دیکھنے میں. زبان سے بات کرو میرے بھائی، یعنی ساتھ بڑا شریف ہے، بڑا شریف ہے، بڑا شریف. بڑا شریف. تو آپ کو کیا پتا کہ میں 12 بجے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ آپ کو سارے لوگ کہتے کہ بڑا شریف ہے، لیکن جب پہاڑی پر چڑھ گیا تو اللہ کو تو دکھانا تھا نا، سمجھانا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے پالنے والے، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو اہل میں سے ہوگا
ان پر عذاب نہیں کروں گا، بس یہ کہنا تھا یا آواز قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح تیرا بیٹا ضرور ہے تیری اہل میں سے نہیں. بات تو ختم ہو گئی. ابھی کیا ہے جو میں نہیں سمجھا سکا؟ یعنی بیٹے سے انکار نہیں، تیری اہل میں سے نہیں، تیری اہل میں سے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے منع کیا تھا تو بات مانگی. جب اللہ نے منع کیا تھا کہ جو کشتی کی مخالفت کرے اس کے بارے میں ان کو سفارش نہ کرنا، تو جناب نوح نے سفارش کیوں کی؟ ارے سوال یہ پیدا ہوتا اگر جناب نوح یہ جملے نہ کرتے تو آج مسلمان کہتے بھائی اگر نبی دعا مانگتا نا اللہ قبول کر لیتا. اگر نوح دعا مانگ لیتا نا اللہ قبول کر. اللہ نے کہا نوح یہ آپ کا دشمن نہیں، یہ ہے کشتی کا دشمن. یہ ہے کشتی کا دشمن، یہ ہے کشتی کا دشمن. نوح آپ کا بیٹا صحیح لیکن کشتی کا دشمن ہے. کشتی کا وہ کشتی جو میری وحی کے مطابق بنی ہے، نہیں ہے وہ کشتی جو میرے وحی کے مطابق بنی ہے یہ اس کا مخالف ہے. نہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تیری اہل میں سے خارج، اہل میں سے نہیں ہے، اہل سے خارج ہے. ابھی پتا چلا، ابھی نہیں آپ کا بیٹا صحیح لیکن یہ کشتی کا، اس کشتی کا جو میرے نظروں کے سامنے نہیں، اس کشتی کا جو وہی کے مطابق بنی یہ اس کا مخالف ہے. رسول نے کہا مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے. تو وہ ماننا پڑے گا میرے دوستوں کہ جس طرح نوح کی کشتی وہی کے مطابق بنی تھی اس میں نوح کا دخل نہیں تھا. اسی طرح علی جو بلا خلیفہ فصل بنا تھا اس میں رسول کا دخل نہیں تھا. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے حبیب پہنچا دے لو جو میرے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. پتا چلا کیا ہے نوح کا بیٹا کیوں ہو. اگر کشتی کا دشمن ہے تو وہ اہل سے بھی خارج ہے اور وہ جہنمی بھی ہے. تو کوئی ہو اگر علی کا دشمن ہے تو نہیں دیتا کہ میں مسلمان کوئی ہو. ارے جب کشتی کا دشمن سے، کشتی کے دشمن بننے سے بیٹا اہل سے خارج ہو جاتا ہے تو اگر کوئی رسول کا امتی علی کا مخالف ہو جائے تو پھر وہ اہل بیت میں سے کیسے؟ تو نہیں ہے میرے دوست، سمجھ میں آ گئی بات. اور پھر اللہ نے ایک تو یہ صورت تھی. اب آئیے پھر چلتا ہوں، گھبرا نہیں میرے دوست، بہت کچھ کہنا ہے. خدا کرے جو میں سوچ کر آیا ہوں تو آپ تک پہنچا سکوں. اب یہ الفاظ جو ہیں، ابھی جو الفاظ ہیں یہ ہے سورت عنکبوت کی. خبر تو نہیں گئے یعنی جو نمبر ہے مجھے یاد ہے کہ یہ سورت عنکبوت کی 15ویں آیت ہے. اس کو دیکھ کر آنا. اللہ کو پانی گئی ہو صحابت سفینت، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابی کو بچایا. نوح کے صحابی کو نہیں. بات تو ختم ہو گئی. میں کیا کہوں؟ اللہ کو میں نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابی کو بچایا. ہونا چاہیے تھا نوح کے صحابی کو. کیا جو نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے وہ نوح کے صحابی نہیں تھے؟ اللہ نے کہا نہیں عبدل حکیم، میرا واسطہ کشتی سے ہے، میرا وعدہ ہے ضرور. میں نے نوح کو بچایا اور جو سفینہ کے
وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے دلیل بنایا. کشتی کو ہم نے کشتی کو عالمین کے لیے دلیل بنایا. رسول اللہ مسل اہل بیتی کا مسئلے سفینت نوح، رسول نے بھی فرمایا میرے صحابی کو نہ دیکھو علی کے وفادار صحابی کون ہے، حسن کے نعرہ حیدری. نہیں ابھی پھر گھبرا تو نہیں ہے میرے دوست، ابھی پھر چلنا چاہتا ہوں، پھر گھبرائیں پھر کہتا ہوں سورت شورا سے گھبرائیں گے. میں نے کیا پوری تقاریر قرآن آیت پر مشتمل ہے. یہ ہے سورت شورا، سورت ہود، سورت عنکبوت، سورت شورا. ارشاد ہو رہا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اور ہم نے نور کو بچایا اور ان کو بچایا جو کشتی میں تھے. لیکن ایک جملہ اللہ نے عجیب کہا، فلک مشحون. اللہ نے کشتی بھری ہوئی تھی. یہ بھری ہوئی کیوں کہا؟ گھبرائیں. ایک اللہ کا کلام بھری ہوئی کشتی تھی، کشتی بھری ہوئی تھی. تو بھری ہوئی کیوں کہا؟ یہی نہیں تھا کہ جو کشتی میں نے اس کو بچایا. یہ بھری ہوئی کیوں کہا؟ بھری ہوئی کیوں کہا کہ کشتی بھری ہوئی تھی؟ ہاں اس لیے کہا تو ہم اخبار میں پڑھتے تھے فلاں جگہ اتنے آدمی ڈوب گئے کیونکہ کشتی میں آدمی زیادہ بٹھا گئے تھے. اللہ نے کہا عبدالحکیم وہ انسانی کی بنائی ہوئی کشتی ہے، یہ میری بنائی ہوئی کشتی ہے. اس میں کتنے بھی آ جائیں سارے لگا چاہتا ہو پھر بچاؤ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن میرا جو کلام ہے اور تک پہنچ جائے. ہم نے نوح کو بچایا اور جو بھری ہوئی کشتی میں تھے اس کو بچایا. ثم اغرقنا بعد الباقین، باقی تمام کو ہم نے غرق کیا. گھبرائی میں گھوم دے رہا ہوں اور ہم نے سب کو غرق کیا، ہمیں باقی سب کو غرق کیا. ان فی ذلک لآیۃ، اللہ نے فرمایا اس میں نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے. کون سی ہدایت؟ وما کان اکثر المؤمنین. کشتی میں جتنے میں نے بٹھائے باقی جو غرق ہو گئے ہیں، اللہ نے کہا وما کان اکثر المؤمنین. نوح کی امت میں مومنین کی اکثریت نہیں تھی. نوح کی امت میں مومنین کی اکثریت نہیں تھی. کتنا جملہ ہے. اب میں جملہ پھر مجھے انویٹیشن کرواتے ہو. نوح کی امت میں مومنین کی اکثریت نہیں تھی تو رسول نے فرمایا مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے. رسول نے فرمایا جس طرح نوح کی امت میں مومنین کی اکثریت نہیں تھی، چند مومن تھے جو کشتی میں سوار ہوئے. اب لیکن کثرت کو نہ دیکھنا، ان کو دیکھنا جو علی کے دروازے پر گھبرا تو نہیں ہے، گھبرا گئے شاید. ابھی بہت سی آیتیں پڑھنی ہے، بہت سی آیتیں پڑھنی ہے. ایک دم 1 گھنٹہ گزر گیا. بھائی کیا کروں بھائی؟ ابھی بہت سی آیت. بھائی گھبرا تو نہیں ہے، سمجھ آتا پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. میں نے کہا کہ رب سے ہٹے نہیں. یہ الفاظ ہے سورت قمر کی. اور ہم نے نوح کو اٹھایا، ہم نے نوح کو اٹھایا تختوں پر اور کیلوں پر. یہ سمجھا کشتی پر نہیں کہا.
تھک گئے ہیں. دیکھو تھکنا تو مجھے چاہیے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر خود میں تھک گیا. میں نے کیسے بات کر دیا تاکہ مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو. اللہ ذات علماء ہے اور دوسرے، اور ہم نے روح کو اٹھایا، ہم نے روح کو اٹھایا تختوں پر اور کیلوں پر. کشتی نہیں کہا، اللہ نے بتا دیا. بلکہ پہلے میں نے کشتی کا بتایا تھا، ابھی میں کہتا ہوں کشتی بنی کیسے. عبدالحکیم کشتی بنتی ہے لکڑی سے اور کیلوں سے. جب دو چیزیں ملتی ہیں تو بنتی ہے کشتی. کتنا چہرہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، کتنا میں نے بڑا جملہ کہا. مسئلہ ہے بیٹھی تو مسئلے فصیلت نون. عبدالحکیم نون کی کشتی بنی تھی دو چیزوں سے، لکڑی کا تختہ اور کیلے. میری کشتی میں دو چیزیں ہیں، ایک میرے اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے. میرے دوستوں نہیں، تمام مسلمان بھائی کے سر پر قرآن، تمام مسلمان بھائی کے سر پر قرآن رکھو کہ جناب نوح کی کشتی میں کیلے کتنے لگی تھی. جناب نوح کی کشتی میں کیلے کتنے لگی تھی، سر پر قرآن رکھو. کیا سوچتا کی جس کو میرے پاس تباہی ہے، آپ دیکھیں ایسے نہیں چلتا. تو کوئی پوچھے کتنی سے لگی تھی، 5. بیٹا مجھے کہنے دے مجھے کتنی چیزیں تھی، 5. ایک اس کنارے میں، ایک اس کنارے میں، ایک اس کنارے میں، ایک اس میں اور ایک درمیان میں. 5 کیلو. نیچے والا 1200 گز لمبی. ہے میرے بچے سمجھ جائے نا، 1200 گز کی لمبی، 800 گز چوڑی، 80 گز اونچی. یہ تھی جناب نوح کی کشتی. 3 طبق سے، نیچے طبق میں سے جانور، پھر پرندے، پھر انسان. جناب نوح نے ہر شے کو پکارا، جو جاندار شے تھی ہر کو پکارا. کوئی کہ مجھے بات کرو، ہر جانور کو پکارا. جانور آتے گئے لیکن یہ بکری جو ہے یہ نہیں چل رہی تھی. جناب نوح نے اس کے دم میں ہاتھ ڈالا. چھتنا جملہ کھا گئے. جناب نوح نے بکری کے دم میں ہاتھ ڈالا، پھر چڑھی. نہیں اسلام آباد ہے، میں پڑھ رہا ہوں. سارے پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہیں. میں نے کیا کیا کہ جناب نوح نے سب کو بلایا، سارے جانور آئے، سارے پرندے آئے. بکری نہیں چل رہی تھی، بکری کے دل میں ہاتھ ڈالا، پھر چڑھی. تھوڑی سی مخالفت کی، اندازہ لگایا ہر جانور کی شرمگاہ محفوظ ہے، اس کی شرمگاہ ظاہر ہے. کیونکہ نبی کی مخالفت کی، کشتی پر نہیں آ رہی تھی. اللہ نے دنیا کو بتایا عبدالحکیم جو نوح کے کشتی پر نہیں آتا اس کی شرمگاہ ظاہر ہے. عبدالحکیم جو علی کے دروازے پر نہیں آئے گا، اگر دنیا میں قیامت کو خوار خراب نہ کروں تو میں اللہ سب کو بلایا. اب نگاہ ڈالی، 2 خنزیر کھڑے ہیں.
خنزیر کو بلایا، ادھر خنزیر کو بلایا، اور ادھر جو نر تھا جو اس کا مادہ کا شوہر تھا وہ کھڑا ہو گیا، تو بیوی نے کہا شرم کر، شرم کر، وہ موسم کی جگہ ہے، تو نجس ہو کر موسم کی جگہ پہ جاتا ہے۔ ہے میرے دوستوں، تو نر نے کہا میں کیا کروں، نجس ضرور ہوں لیکن کیا کروں، نبی بلا رہا، اگر یہ جملہ سمجھ جائے تھوڑا گھر کو نہیں گے سمجھنے میں گفتگو ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، گھبرائے نہیں، 1.5 گھنٹہ گزرنے والا ہے، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ کیا میں نے کیا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اب عجیب منطق ہے، کیا لکھا؟ کشتی چلی تھی لیکن ستاروں کے سہارے، اگر ستارے نہ ہوتے سبحان اللہ تو کشتی نہ چلتی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ بات کرنے دو تو سمجھ نہیں آئے گا۔ ستاروں کے ساتھ ہر چیز چلتی ہے ستاروں کے سہارے۔ پہلے تو یہ تعین کرو کہ جناب نوح کی کشتی دن کو چلی تھی یا رات کو؟ بھائی غلط نہیں لگا، دیکھو جو کرے پہلے تو یہ تو تعین کرو نا کہ جناب نوح کی کشتی جو تھی وہ دن کو چلی تھی یا رات کو؟ کیونکہ موسلادھار بارش تھی، تو موسلادھار بارش میں ستارے کہاں سے آئے؟ اور اگر دن میں چلی تھی تو مسلمانوں کو ہمیشہ دن میں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو نہیں آئیے پھر چار آئے، بھائی گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، چار آئے سے پڑھنا چاہتا ہوں، چار آئے سے پڑھنا چاہتا ہوں کی محبت کی وجہ سے، چار آئے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ والا ذات الماء المدثر، اور ہم نے نوح کو اٹھایا دھرتی پر اور تیروں پر، تجری بِأَعْيُنِنَا، اور کشتی چل رہی تھی میرے آنکھوں کے سامنے۔ بات کر میرے دوست، ستاروں کے سہارے نہیں، میری نظروں کے سامنے کشتی چل رہی تھی۔ جزاءً لمن کان کفر، اور اللہ نے فرمائے ان کے لیے عبرتناک سزا تھی جنہوں نے نوح کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ فہل میں متکر، اور ہم نے کشتی کو ہدایت کا دلیل بنایا، ہم نے کشتی کو ہدایت کا دلیل بنایا۔ پھر ہے کوئی جو ہدایت حاصل کرے؟ پھر ہے کوئی؟ یہ آج بھی قرآن حکیم میں ہے، آج بھی قرآن پکار کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو نوح کی کشتی سے ہدایت حاصل کرے؟ بھائی گھبرا تو نہیں ہے، جو جملے مجھے کہنے دو، ہے کوئی جو نوح کے کشتی سے ہدایت حاصل کرے؟ تو کیا مانا تھی، کیا مقصد ہے؟ اللہ نے بتانا چاہا کہ عبدالحکیم دنیا میں ہزاروں کشتیں بنی، لاکھوں کشتی بنی اور بنتی رہیں گی، لیکن یہ کشتی اس میں نجات پائی، اس لیے کہ میرے حکم کے مطابق بنی، میرے نظروں کے سامنے بنی، میرے نظروں کے سامنے چلی، اسی لیے جو بھی اس میں سوار ہوئے ان کو نجات مل گئی۔ اب یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کا عذاب تھا۔ اب لیکن اگر کوئی دنیا کے عذاب سے بچا تو اسی لیے بچا کہ وسیلہ اس کو بنایا جو میں نے بنایا تھا۔ سمجھنا چاہ رہا ہوں
وسیلہ. تو اگر کوئی دنیا میں نجات پاتا ہے تو میرے بنائے ہوئے وسیلے سے. تو اگر کسی کو قیامت میں بچنا ہے تو اس وسیلے کو پکڑے جس کو میں نے بنایا ہے. گھبرا تو نہیں ہے. چار باتیں کیا تقریر ختم ہو گئی. میں نہیں تھکا, آپ تھک گئے. میں نہیں تھکا, آپ تھک گئے. میں نے کہا پورا سلسلہ پرانی آیتوں پر ہے. اور میرے دوستوں, اللہ نے کیسی بنائی, ان کا ذکر مت کرو, اسی سے مسلمانوں میں نفرت پھیلتی ہے. اللہ نے کشتی بنائی. اگر کشتی سے محبت ہے تو آدمی تعریف نہیں کرے گا. کتنی خوبصورت کشتی ہے, اس میں گناہ کون سا ہے؟ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے. یعنی کتنی کشتی, کتنی حسین کشتی ہے, کتنی اچھی کشتی ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر وہ اس کشتی ڈوبنے لگے تو اگر کشتی سے محبت ہے تو روئیں گے نہیں, غم نہیں ہوگا کہ کتنی اچھی کشتی تھی. سمجھا جا رہا ہوں کتنی اچھی کشتی تھی. تو میں نے یہ کہتے دوستوں, میرے بزرگوں, تو پہلے اہل بیت میں اور نوح کی کشتی میں یہی مطابقت ہے کہ جس طرح نوح کی کشتی اللہ کے نظروں کے سامنے بنی ہے, کوئی جو نوح کی کشتی سے عیب نکالے. ہاں یہ کشتی یہاں عیب تھا, یہاں بڑا جملہ کھا گیا. میں نے کہا جب تک تقریر کو ختم نہیں کروں گا آگے نہیں کروں گا. بھائی کارپینٹر کیا کہتے ہیں تمہیں, بڑھائی کہتے ہیں اردو میں. اس نے کہا میں جو یہاں آیا تو کامران بھائی کو کہا عبداللہ کی حیدرآباد آیا, بڑی اچھی ٹیبل بنا تھا, اچھی ٹیبل بنا تھا. ہاں میں نے کہا ٹیبل بنا کے لے کر آؤ. کامران بھائی نے کہا وہ بڑا ٹیبل لے کر آیا. ہم نے دیکھا جب میں نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا تو 3 ٹانگیں اوپر ایک نیچے. میرے بھائی جو قریب بیٹھے بچے قریب کسی کو بیٹھنے نہیں دیکھا. میں اتنا بڑا پوری سمجھ جاتا آ رہا. میں نے جو کہا پیپر ہاتھ رکھا, 3 ٹانگیں اوپر ایک نیچے. میں نے کہا یہ کون سی ٹیبل تم نے بنائے؟ اب میں نے ٹیبل کو کہا ٹیبل تو خراب ہے, تم نے یہ عیب ہے. آرام سے بات کر نوجوان. اور میں نے ٹیبل کو کہا ٹیبل تو خراب ہے, ٹیبل تم نے یہ عیب ہے. کیا کہیں گے یہ عبداللہ کی پڑھا لکھا ہے, بے وقوف ہے. بھائی اس میں ٹیبل کا کیا قصور تو اس کا ہے جس نے دعویٰ کیا تھا. اللہ نے کشتی بنائی ہے, اللہ نے کشتی بنائی ہے. تو جو اللہ کی بنائی کشتی سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے. کشتی اللہ نے بنائی تھی, اس سے بنانے میں جناب نوح کا بھی دخل نہیں تھا. اگر جناب نوح بناتے پھر کیا کرتے, بھائی ہم جیسا تھا. آخرکار انسان گناہگار ہوتا ہے. میں نے کہہ دیا آخرکار ہمارے جیسا تھا, غلطی ہو گئی. اب تو اللہ کی مرضی سے بنی ہے, اللہ کی نگرانی میں بنی ہے, وہی کے مطابق بنی ہے. تو جو وہی کے مطابق بنے اس میں کوئی عیب نکالے تو وہ کافر ہے. تو ہم سے بلا ہاں خدا جانے میں رسول کو کیا مانتا ہوں, لیکن علی کو بھی خلیفہ ولی اللہ نے بنایا ہے, رسول نے نہیں بنایا. اگر رسول بناتے پھر ہم جیسا تھا. آخرکار غلطی کر گیا. اب علی کو ولی بھی اللہ نے بنایا ہے, علی کو ولی بھی وزیر میں اللہ نے بنایا ہے. تو پھر جو نوح کی کشتی سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے, اور جو علی پر اعتماد کرے علی سے عیب نکالے ہمارا تو نہیں سمجھا جا رہا. آپ دیکھیں آپ مومن ہیں, مجھے میں ننگے سلواروں کی بڑی قدر کرتا ہوں. یعنی 4 صفتوں میں
برابر ہیں. پہلے تو اللہ نے نور کی کشتی بنائی اور اس کو ہر عیب سے پاک رکھا. اس طرح اللہ نے آیت تطہیر نازل کر پنچنے پاک کو ہر عیب سے پاک رکھا, ہر عیب سے پاک رکھا. کشتی نوح میں بنانے میں نوح کا دخل نہیں تھا, اس طرح علی کے بنانے میں رسول کا دخل نہیں تھا. جس طرح ہزاریں لاکھوں کشتی بنی اور بنتی رہیں گی, کسی کے نجات کا ذمہ اللہ نے نہیں کیا سوائے اس کشتی سے جو اللہ کے مرضی سے بنی. اسی طرح دنیا میں لاکھوں بندے آتے رہیں گے, لیکن کوئی تمہارے نجات کا ضامن نہیں. اگر نجات کا ضامن ہوتے تو یہ نہیں کہتے بیٹے کو کہ حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ. تو نہیں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. اور جناب نوح کی کشتی, جناب نوح کے نبوت کا دلیل, جناب تو نہیں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. جناب نوح کی کشتی, بات وہاں ان کے ختم ہوئی جہاں رات میں نے ختم کی تھی. نوح کی کشتی, نوح کے نبوت کی دلیل. اگر یہ کشتی ڈوب جاتی تو کوئی نوح کو نبی نہ مانتا. نوح کی کشتی نوح کی نبوت کا دلیل اور اہل بیت رسول رسول کی نبوت کا دلیل. سے بات کرو میرے سے, تم سے بات کر. اگر علی نہ ہوتا, حسن نہ ہوتے, حسین نہ ہوتے, رسول نہ ہوتی تو محمد کو کوئی نبی نہ مانتا. پھر مباہلے میں کون جاتا ہے, پھر شاجر میں کون آتا. یہ اس کی نبوت کا دلیل ہے, دلیل ہے. پہلے دلیل کو مانو, دلیل سچا پھر محمد سچا. تو نہیں ہے میرے دوستوں, یہ دلیل ہے اس کی نبوت کو بچانے کے لیے. علی کی بیٹی لمبے سر بازاروں میں ہے. ہاں دادا نے حسین, دیکھو میں نے 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے, تفصیل رہا ہے. تم نے 1.5 گھنٹہ سنو, آپ کے آنکھوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں. میں تجھے ایمان کا واسطہ دیتا ہوں. جو مومن ہیں جب مجلس میں آئے تھکاوٹ کا احساس نہ کرے. سلام ہو ان بچوں اور بیویوں پر جو 72 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے. ہاں تم بھوکے تو نہیں, تم پیاسے تو نہیں, تمہیں گرمی تو نہیں لگ رہی. ہاں داداران حسین, میں سنتا تھا علماء سے, اپنے بزرگوں سے, لیکن جب میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ قید خانہ جس میں ایسی بیٹیاں ہیں جس کو شک نہ تھی, بالکل بالکل چھوٹا سا قید خانہ ہے. میں سنتا تھا علماء سے کہ سید سجاد اور باقر دونوں دروازے پر بیٹھے رہتے تھے. تو میں سوچتا تھا یہ باپ اور بیٹا دروازے پر کیوں بیٹھتے تھے, لیکن جب میں نے زندان کو دیکھا تو پتا پڑا کہ زندان اتنا چھوٹا تھا جہاں بیویاں بیٹھنے نہیں سکتی, جہاں بیویاں بیٹھنے نہیں سکتی تھی. ہاں داداران حسین, ہاں داداران حسین, جہاں بیویاں بیٹھ نہیں سکتی تھی. داداران حسین, ہاں خدا جانے میں نے عرض کیا میرے بزرگوں سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا نا, مولا ہم آپ کے بابا کا ماتم کرتے ہیں, ہم روتے ہیں, مولا آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتا ہے. یہ بس مومن کا یہ کہنا تھا, سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنا شروع کیا. کہا
مومن تم نے عدل نہیں کیا، تم کھانا کھا کر پھر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، تم پانی پی کر پھر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اور مجھے کہا سجاد بیٹا جب مدینے گئے سلام کہنا اور کہنا شیو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، شیو جب کسی غریب کو دیکھنا تو میری خود کو یاد کرنا، اور کاش شیو کربلا میں ہوتے، یہ بڑا جملہ ہے، شیو کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے پانی کی طرح مانگا، ساری زندگی روتے رہیں گے، شیو کاش کربلا میں ہوتے دیکھتے میں نے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا تھا، اور شیو جب کوئی یتیم بچی آئے تو یتیم بچی کے سامنے اپنی بیٹی کو پیار نہ کرنا، مجھے سکینہ یاد آتی ہے، دو جملے جانے دو، جب کوئی یتیم بچی آئے تو اپنی بچی کے سامنے اس کو پیار نہ کرنا، مجھے سکینہ یاد آتی ہے، حسین جو بھی کشتی میں سوار ہوا، ارے شب عاشور بھی وہاں تھا، شب عاشور بھی وہاں تھا، فجر کی نماز بھی پڑھی، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اس کی 4 سال کی بیٹی بابا کے پاس آئی، بابا یہ جو جنگل میں مسافر ہے، بابا نے آپ کا کون سا گناہ کیا، بابا نے کون سا آپ کا قبول کیا ہے، کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ غریب ہے، کہا بابا کل شام کو میں کھیلتے کھیلتے غریبوں کے خیموں میں چلی گئی، بابا ایک بی بی کی جس کا نام